وادی کشمیر اس وقت پچھلے 2 دنوں سے مسلسل اشک بار ہے، دلوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور پہلگام کی فضائیں آج بھی ان معصوم سیاحوں کی چیخوں سے گونج رہی ہے جو یہاں سکون کی تلاش میں آئے تھے مگر وحشت اور دہشت کا نشانہ بنے، اور انہی دل خراش اور دل سوز لمحات کے پیش نظر میں نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی۔ پہلگام سانحہ پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سرکار کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میں پہلگام میں پیش آئے دلدوز واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس انسانیت سوز حملہ کے نتیجے میں معصوم جانیں ضائع ہوئیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ دہشت گردی اور تشدد کی ایسی مثال، ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ دین اسلام میں اس طرح کا قتل ناحق کا کوئی جواز بنتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کشمیری قوم کے رگ پے میں مہمان نوازی بسی ہے اور یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، متاثرہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو متاثرہ ہوئے، اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہم شریک غم ہیں۔ ہم ایک پرامن قوم ہیں اور تشدد کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اور یہ کشمیریت اور انسانیت پہ حملہ ہے، اور کشمیری لوگ یہاں سیر و تفریح کرنے والے سیاحوں کی مہمان نوازی میں ایک دوسرے پہ سبقت لیتے ہیں۔ کشمیریت اور انسانیت پہ یہ حملہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کشمیری اپنے مہمانوں کا قتل ہوتے ہوئے خاموش بیٹھیں گے؟ اگر حکومت یا دیگر ایجنسیاں کشمیریوں اور کشمیریت کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، کیونکہ اس طرح کے انسانیت سوز واقعات کشمیریوں کے لیے ناقابل برداشت ہے اور کشمیریت کے اصولوں کے منافی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعل بد انجام دینے والے کہاں سے آئے اور کہاں گئے؟ آخر وہ بندوق بردار کہاں چھپ گئے؟ جبکہ کشمیر کے چپے چپے میں سیکورٹی فورسز تعینات ہیں۔ پہلگام جاتے ہوئے کئی مقامات پر عام لوگوں کو روکا جاتا ہے اور چیکنگ کی جاتی ہے، اور ڈرون کا استعمال معمول بن گیا ہے، لیکن کیا یہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے اس واقعے کے پیش آنے تک بیکار تھی؟ معاملہ توجہ طلب ہے۔ جو سیاح اس وقت زخمی ہوئے، ان کے بچاؤ کے لیے کون لوگ مدد کے لیے آگے آئے؟ کیا انہوں نے مسلمان سمجھ پہ ان کی مدد کی یا انسانیت کے نام پہ ان کو زندگیاں بچانے میں رول ادا کیا؟ وہ کون تھا جس نے دہشت گرد سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ 12 لاکھ فوج کشمیر میں موجود ہے اور اس طرح کے واقعات کا پیش آنا حکومت اور فورسز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کشمیری قوم اپنی معیشت، سیاست اور کشمیریت کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی ہے، بلکہ وہ صرف یہاں آنے والے سیاحوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ سرکار بار بار دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خطہ اب دہشت گردی سے پاک ہو چکا ہے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پہلگام جیسا گھناؤنا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ اس طرح سرکار کے ان دعووں پہ ایک سیاہ دبا ہے جس میں 27 جانیں تلف ہوئی اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ میں ان کے جہاں تک امرناتھ یاترا پہ آنے والے عقیدت مند اور دوسرے سیاح ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے مہمان بنتے رہیں گے، میں ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھنے کے لیے وعدہ بند ہوں۔ مجھے ہندوستانی میڈیا کی نفرت انگیزی اور جھوٹ پہ مبنی خبروں پہ حیرت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں اور دوسرے فرقوں کے درمیان
وہ نفرت پھیلانے میں مصروف العمل ہے، اور لہذا اس طریقے کو سے اجتناب کیا جائے اور جس سے فتنہ فساد برپا ہو جائے، بلکہ آپسی ہم آہنگی بھائی چارے کو بنائے رکھنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ صحافتی اقدار اور اصولوں کی پاسداری کریں۔ آخر میں تمام ائمہ مساجد اور خطیب حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ جمعہ کے خطبات میں پہلگام میں آنے والے واقعہ اور اس طرح کی قتل و غارت گری کی مذمت کریں اور دنیا پہ یہ واضح کریں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور دہشت گردی پھیلانے والے اور اس کے معاونین اسلام کے داعی نہیں بن سکتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں دو مسئلے ہیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ خامخواہ کشمیریوں کو ملوث کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سانے کے پیچھے تھے، ان کا ہاتھ تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی اس میں ہاتھ ہوتا، کیا وہ آدمی جس نے اپنی جان بندوق چھینتے وقت اس نے اپنی جان دے دی دہشت گرد سے، کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے باضابطہ طور پہ زخمیوں کو دوسرے علاقوں تک پہنچایا، یعنی نیچے لے آئے، اپنی کندھوں پہ لے آئے، گوڑوں پہ لے آئے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اور آخر یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہندوستانی میڈیا اصل میں کیا چاہتا ہے؟ کیوں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں ضرورت اس بات کی ہے، یہاں اچھے اینکرز ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے، رابطہ قائم کر لیجئے۔ میں نام لینا چاہتا ہوں سر راجدیپ دیسائی جی کا، رویش کمار کا، کرن تھاپر جی کا، وہ کس طریقے سے اس مسئلے پہ اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ بی ریشنل، بھائی آپ انصاف کر لیجئے ہمارے ساتھ، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو اپنے کندھوں پہ 1990 سے اٹھایا ہے، ان کو قبرستانوں میں ہم لے چکے ہیں، اینڈ وی کین فیل پین مور دین اینی ون ایلس۔ یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں واٹ ہیپن ان پہلگام از ناٹ اونلی ٹریجک بٹ ڈیواسٹیٹنگ۔ یہ ہمارے لیے ایک لرز خیز ہے، از اے ڈپلوریبل اینڈ کنڈیمنیبل اینڈ شیمفل ایکٹ۔ ایوری ون ان کشمیر از ان ڈیپ پین۔ ہم لوگ تکلیف میں ہیں، اینڈ وی ہیو شیئرڈ آور پین ود ادرس۔ What hurts us is that the hate is being spread and hate mongers are labeling us as terrorists and enemies of humanity. یہ shameful ہے۔ Being Kashmiri, I want to say that we have been misrepresented for decades together and sold out. Media is trying to create division between the communities for their TRP. اب شام کو آتے ہیں لیمنٹیبل کہتے ہیں، کبھی فاروق عمر عبداللہ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشنز کیوں نہ ہوئے، کیوں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو سر عام پھانسی دے دیجئے، لال چوک لے آئیے، ان کو ہم پھانسی دیں، ہم کشمیری ان کو پھانسی پہ چڑھائیں گے۔ ہمارے بچے اس وقت باہر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کون سی خطا کی ہے؟ کیا ہمارے بچوں نے کل کینڈل لائٹ مارچ نہیں کیا، موم بتیاں نہیں جلائی ان کی سولیڈیرٹی میں؟ کیا وہ کشمیر بند میں نے کال نہیں دے دی جس کا اثر یہ نکلا کہ پرندہ نہیں اڑ پایا اور تمام لوگوں نے اس کا ساتھ دے دیا؟ کیا اب یہ میڈیا کس طریقے سے ہمیں بدنام کرنا چاہتی ہے، کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اور کشمیری لوگوں نے اس کو ڈس اون کیا ہے اس حرکت کو، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیری لوگ جو ہیں، جو کہ ہمارے ائمہ خطبہ ہیں، جو مبلغین ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، بلکہ یہ لازم ان پہ ٹھہراتا ہوں کہ وہ کل جمعہ کے دن پہ مساجد کے اندر باضابطہ طور پہ یہ اعلان کریں کہ کشمیری قوم دہشت گردی کے ساتھ بالکل کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اس کی یعنی مکمل طور پہ بآواز بلند اس کی مذمت کرتے ہیں۔
ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. یہی ایک مسئلہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں سیکورٹی لیپس کا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے. 12 لاکھ فوج یہاں پہ ہیں. ڈرونز کا استعمال ہوتا تھا. فوج ہے. میں اگر پہلگام جاؤں گا 4 مرتبہ سیکورٹی ہونے کے باوجود بھی ہمیں روکا جاتا ہے. اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ لوگ کون تھے, کہاں گئے, کہ میں سے کیا وہ فرشتے تھے, وہ آسمان سے آئے اور آسمان میں بھاگ گئے. بھاگنے کی تو کوئی جگہ ہوگی جہاں سے وہ نکلے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ڈھونڈ نکالیں, ان کو دیکھیں وہ کون لوگ ہیں, ان کو پھانسی پہ چڑھائیں یہاں پہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیری قوم کو بدنام کیا جائے, ان کو دہشت گردی کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جائے. بالکل ہم اس کارروائی کو اپنے لیے نہ صرف ہندوستان کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول سمجھتے ہیں, بلکہ یہ سب کے لیے ناقابل قبول ہے. یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. لہذا دوسری بات یہ ہے, اس وقت ہمارے نوجوان باہر کی جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, لہذا ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. ہم لوگ کمیونٹیز کے درمیان یہاں پہ ایک بہتر تعلق دیکھنا چاہتے ہیں, بردرہڈ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی سالیڈیرٹی میں جو لوگ جاں بحق ہوئے, ان کی سالیڈیرٹی میں ہم آگے آئے. آئندہ بھی ہم ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. وہ ہمارے مہمان ہیں, اور جن لوگوں نے یہ مذموم اور گھنونی حرکت کی ہے, انہوں نے کشمیریت کو بدنام کیا ہے. انہوں نے ہمیں بالکل لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے, اور ہم لوگ ان کی مذمت کرتے ہیں, اس حرکت کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گناہ عظیم کا مکمل طور پہ, یعنی کہ اس کی بدنامی کا صحرا ہمارے سر باندھا جائے, ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جائے. ہم قطعاً ذمہ وار نہیں ہیں. کشمیری قوم نے اس وقت سیاحوں کی مدد کی ہے جب وہ یہاں آئے تھے, سونمرگ میں آئے تھے, رستے میں راستہ بند تھا, اور ہم نے مساجد میں ان کو جگہ دے دی. یہ بھی ہم ہی لوگ ہیں. اور اس وقت تو ہندوستانی میڈیا جو تھے, وہ جو شام کو جو بکواس کرتے ہیں اس میڈیا پہ, چیختے ہیں چلاتے ہیں, وہ اس وقت خاموش رہے. اور اس وقت خاموش رہے, انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ ان لوگوں, ہندوستان کے ان 27 خاندانوں کے لوگوں کے ساتھ, بلکہ پورے لوگوں کے, پورے ہندوستان کے ساتھ اس تکلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں. اور ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تکلیف اصل میں آپ کی نہیں ہے, یہ تکلیف کشمیر کے ہر فرد کی ہے, کشمیر کے ہر آدمی کی ہے, کشمیر کے ہر باشندے کی تکلیف ہے, اور ہم اس تکلیف میں آپ کا ساتھ ہیں. اور کوئی اب سوال اگر آپ کو پوچھنا ہے تو اس کے لیے میں ذمہ دار, میں یہاں حاضر ہوں. مفتی صاحب, جو یہاں کے طالب علم یا تاجر پیشہ جو بھارت کی بعض ریاستوں میں ہے, کل شام باضابطہ کچھ تنظیموں کی جانب سے الٹیمیٹم انہیں دیا گیا ہے کہ وہ 10 بجے سے پہلے یہاں سے نکلے. بصورت دیگر ان کے ساتھ کیا جائے گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو بھی چلا, اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اس سے ایمٹی اینڈ بردرہڈ ختم ہو جائے گا, اور یہ 1990 کی صورتحال کو جنم دے دے گا. اور یہاں ہم نہیں چاہتے ہیں, جو ہمارے لوگ یہاں پہ ہیں, ہم ان کی تحفظ کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں, جو یہاں پہ باقی اس وقت ہے موجود ہیں. اور بلکہ میں یہاں سیاحوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ آئیے, ہمارے مہمان بن کے آ جائیے, اور ہم آپ کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کرتے ہیں یہاں پہ, اسی طریقے کا سلوک ہمارے نوجوانوں کے ساتھ وہاں باہر ہونا چاہیے. اور دہشت گردی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اور ہم دہشت گردی کی اس حرکت کو مذموم سمجھتے ہیں, اور اس کے خلاف اپنی آواز دل سے اٹھاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. David.